السلام علیکم. اربن ریسورس سینٹر URC کی جانب سے آج آپ کو اس پروگرام میں خوشآمدید کہتے ہیں. آج کا پروگرام اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشنس کا بھی ہے. اربن ریسورس سینٹر نے ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور ان کو مختلف چیزوں میں ساتھ رکھا ہے, مختلف اسائنمنٹس میں. ایسے ہی ایک سلسلہ ہمارے یہاں انٹرنشپ کا بھی ہے, جس میں جامعہ کراچی سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس تقریباً پورا سال ہمارے یہاں اسپینڈ کرتے ہیں, اور وہ اس دوران جیسے کہ آپ بینر پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ کمیونٹی آرگنائزیشن پروگرام سیکھتے ہیں. اس کے لیے بچوں نے مختلف جگہوں پہ وزٹ بھی کیا, ان کا کمیونٹی کے ساتھ ایک لنک بھی بنایا گیا, جس میں ہم نے ملیرا ایکسپریس وے کا وزٹ کیا, گجر نالہ اور اورنگی نالہ, منظور کالونی نالہ, یہ تمام چیزیں وزٹ کی گئی 4.25 ماہ کالونی, تاکہ وہ جو ایک روایتی سوشل ورک پڑھتے ہوئے بچے آ رہے ہیں وہ شہر کو سمجھ سکیں, شہر میں ہونے والی تبدیلیوں کو اور شہر کی مزاج کو بھی جان سکیں. ان کا یہ سال پورا ہونے پر ہم کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کے لیے ہم کو سرٹیفکیٹ آج دیں گے. دوسری طرف ہم نے چاہا کہ اسی مناسبت سے آپ لوگوں کے لیے ایک لیکچر کا بھی انتظام کیا جائے, جس میں آپ لوگ یہ کسی خاص تعلیمی ادارے سے متعلق نہیں ہے. جنرلی ایک بات ہے کہ تعلیمی اداروں میں جو پرابلمس ہیں, اسٹوڈنٹس کو جو چیزیں حل آتی ہیں ان کو کوئی سارٹ آؤٹ نہیں کر پاتا, تو یہاں تک کیا مسنگز ہیں, کیا گیپس ہیں, اس پہ ہمارے ساتھی مسٹر منصور رضا صاحب بات کریں گے. منصور رضا صاحب درس و تدریس سے وابستہ ہیں, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا ایک بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کے بہت قریب ہیں. آج کل بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس کے پاس ہیں, کون ٹیچر ہے جو ہماری بات سنے گا, تو یہ ہمیشہ اسٹوڈنٹس کے ہجوم میں ہی پائے جاتے ہیں. ساتھ ہی ہمارے ساتھ محترم عارف صاحب ہیں, استادوں کے استاد. ہمیں خوشی ہے کہ ہمیشہ ہمیں سر کی شفقت اور محبت ملتی ہے, جس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. میرا خیال ہے وقت پر مزید انتظار کے ہم پریزنٹیشن شروع کرتے ہیں. ان سے سر بہت شکریہ سیما. بس میں ایک وضاحتی بیان دے دوں, مجھے فیکلٹی کے ساتھ رہنے میں مزہ نہیں آتا, اس لیے میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہتا ہوں, تو اس لیے میری مجبوری ہے. تو خیر بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا تعارف ہے. اچھا, میں یہ جیسے سیما نے کہا کہ میں یہ بالکل وضاحت کر دوں کہ احتمال اس میں یہ ہے کہ چونکہ میرا خود تعلق ہے تدریسی ادارے سے اور یونیورسٹی سے ہے, تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ زیادہ آبزرویشنز میں نے وہاں سے لی ہیں یا میں ان کی طرف ڈائریکٹ کر رہا ہوں. یہ ٹھیک بات ہے کہ میری آبزرویشن وہاں سے بھی ہے, لیکن یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اسی ادارے سے ہو, بلکہ میرا تجربہ جو رہا ہے ٹیچنگ کا وہ مختلف تعلیمی اداروں میں رہا ہے, جس میں سرکاری اور پرائیویٹ دونوں شامل ہیں. لیکن یہ صحیح بات ہے کہ سرکاری اداروں کے ساتھ میری جو ایسوسیشن ہے وہ تھوڑی لمبی رہی ہے, زیادہ رہی ہے, تو اس لیے زیادہ وہیں سے آئیں گے. اور بات بھی آپ جو پریزنٹیشن میں جو فائنڈنگس جو میرے محسوسات ہیں اور جو تجربات کے بھی ہیں, جو ڈسکشنس کے بھی ہیں, اور جیسے URC کے دوستوں سے بھی بہت ڈسکشن رہی, ایون طالب علموں سے بہت ڈسکشن رہی موضوعات کے اوپر, اساتذہ سے رہی, تو وہ سرکاری یونیورسٹی سے متعلق ہے. اور اس میں صرف ایک ایزمپشن سے گفتگو شروع کر دیتا ہوں, اور وہ ایزمپشن یہ ہے کہ طالب علم جو ہے معاشرے میں ہونے والے معاشرے کا ریفلیکشن ہوتا ہے, اور اگر معاشرے میں کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو طالب علموں کے بھی رویے میں آئے گی اور اساتذہ کے بھی رویے میں آئے گی. تو ہم سب لوگ ایک معاشرے کا حصہ ہیں, تو اس لیے ان تبدیلیوں کی توجیحات کیا ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں, کچھ پہ بات کی گئی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے استاد عارف حسن صاحب موجود ہیں, جن سے میں درخواست کروں گا کہ بعد میں تبدیلیوں کی وجوہات پہ بھی اگر وہ کچھ اور سرچ کر سکیں. دوسری بات یہ کہ یہ ایک ڈسکلیمر میں ابھی دے دوں کہ یہ کوئی ایگزاسٹو لسٹ نہیں ہے, میری کچھ آبزرویشنز ہیں, کچھ ڈسکشن ہے, میں کوشش گزار کر رہا ہوں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو پورا حق ہے کہ آپ ان کو اٹھا کے کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیں, لیکن یہ کہ پہلے سن ضرور لیں. اچھا, ایک چیز جو بہت ہے کہ یہ وہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو یہاں پہ ہماری اسٹوڈنٹ تسمیہ عادل بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے نکالی ہے, اور یہ ایک منسٹری آف ایجوکیشن سے نکالی گئی ہے. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تقریباً کوئی 18 لاکھ کے قریب طالب علم پورے پاکستان میں ایسے ہیں جو یونیورسٹیز اور جامعات میں مختلف پاکستان بھر کی زیر تعلیم ہیں, اور اس میں سے 82% جو ہیں وہ آپ کے سرکاری تعلیمی ادارے سے وابستہ ہیں. صرف 17% جو ہیں وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے وابستہ ہے. اچھا, اس میں اگر آپ سلائڈ کو غور سے دیکھیں تو اس میں مختلف صوبوں کی بھی صورتحال دی گئی ہے. انٹرسٹنگ بات جو میری سمجھ میں نہیں آئی وہ یہ کہ اسلام آباد میں
اور اس کو مجھے زیادہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اسلام آباد میں آبادی تو کم ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو پورے پاکستان کی تقریباً کوئی 42.3% کے قریب جو آبادی جامعات کی ہے وہ اسلام آباد کی جامعات سے منسلک ہے. تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ فنومینا تھا میرے لیے. رپورٹ کی صنعت پہ میں یقین رکھتا ہوں اس لیے کہ وہ سرکار کی رپورٹ ہے. اچھا، جو دیکھیں جو طالب علموں میں جو تبدیلی آئی اس کو اس طرح سے میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ 2 اہم واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے طالب علموں کو بدلنے میں اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے. ایک تو اپریل 78 کے اندر، اگر میں صحیح مہینہ یاد ہے، تو کالج لیول پہ پابندی لگ گئی تھی جنرل ضیاء اللہ صاحب نے لگا دی تھی طلبہ تنظیموں اور یونینس کے اوپر، اور دوسری لگی تھی میرے خیال سے 9 یا 11 فروری سن 1984 کو. اس میں طالب علموں نے بہت احتجاج بھی کیا تھا، اور لیکن وہ پابندی کی وجوہات ظاہر سی بات ہے ہم سب کے علم میں ہے کہ طالب علموں کو پابند کرنا مقصد تھا، کوئی آلٹرنیٹیو نیریٹو نہ آئے اسٹیٹ کے اگینسٹ میں، وہ بھی مقصد تھا. بہت سارے کچھ حکمرانوں کا خوف بھی تھا، کچھ طبقہ عمرہ کا خوف بھی تھا، اور ایک ہماری جو سوویت یونین کی شکست کے نتیجے میں جو دنیا یونیپولر ہو گئی آئیڈیالوجیکلی، اس کے طالب علموں کو بہت زیادہ اثرات مرتب ہوئے. لیکن ہم ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں. پہلے تو یہ کہ جو طلبہ تنظیموں پر پابندی لگی، ان کا ایک بہت بڑا کام طلبہ تنظیموں کا یہ تھا کہ وہ ایک طالب علموں کے لیے مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کرتے تھے. کبھی ڈرامہ کر رہے ہیں، کبھی فلم فیسٹیول کر رہے ہیں، کبھی مقابلہ موسیقی ہے اور مقابلہ مستقلت ہے وغیرہ وغیرہ. وہ طالب علموں کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ بہت بڑی تھی ان طلبہ تنظیموں کی. ظاہر سی بات ہے وہ ان کے اپنے انٹرسٹ کے لیے تھی، وہ ووٹ لینا چاہتے تھے، وہ کچھ ایک نظریاتی مباحث کر کے اپنی پارٹی لائن بھی تھرو کرنا چاہتے تھے، چاہے وہ رائٹ اور لیفٹ دونوں میں سے کسی کی بھی ہو، لیکن طریقہ کار تقریباً ایک ہی تھا کہ انٹرٹینمنٹ ایک بہت اہم ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جس تعلیمی ادارے سے میں نے پڑھا اس میں جامعہ ایل ڈی سے، تو اس میں ہفتہ بھر تو فلم فیسٹیول ہوتا تھا جس میں 3 فلموں کے شوز چلا کرتے تھے پورے دن کے اندر. میں نے منی بیگم کو پہلی مرتبہ ایل ای ڈی کی گراسی لان پہ سنا تھا، اور اس طریقے سے عمر شریف کو میں نے پہلی دفعہ ایل ای ڈی کے آڈیٹوریم میں دیکھا. تو پھر ڈاؤن میڈیکل کالج میں تمثیلی مقابلہ ہوا جس میں ایک صاحبہ جو تھی پونم دیوی بنی، تو ایک صاحب جن کون بنے. میں خود بھی ضیاء اللہ کی نقل بہت اچھی اتارتا تھا، تو مجھے اکثر ضیاء اللہ بننے کا موقع دیا جاتا تھا. تو کالی شیروانی پہن کے اور وہ چین لٹکا کے اور بیچ سے مانگ نکال کے تیل لگا کے اور ضیاء اللہ کی بہت ہی پتلی سی آواز نکال کے میں بہت اچھی تقریر زمانے میں کیا کرتا تھا. اچھا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جب طالب علموں کی تنظیم سازی گئی تو طالب علموں کی وائس چلی گئی، اور جب وہ وائس چلی گئی اور جب ان کے پاس ایکسپریشن کا ذریعہ نہیں رہا تو انہوں نے اپنے ایکسپریشن کے اور بھی ذرائع تلاش کیے، لیکن وہ جامعہ سے باہر تھے. اور دوسری بات یہ کہ جامعات کی ایڈمنسٹریشن تھی ان پہ طالب علموں کا ایک پریشر تھا، وہ پریشر ہٹ گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ خاصی مطلق العنان ہوئی بلکہ جاگر ہوئی، اور انہوں نے طالب علموں کو دبانا شروع کیا. اور بری طریقے سے اب تو حد یہ ہے کہ جب کوئی، اور یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ شاید اس بات کو سیکنڈ کریں کہ اب جامعات میں ایڈمیشن کے وقت میں ایک ایفیڈیوٹ بھیجنا پڑتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے رویے ایسے ہیں کہ جس میں ان کو قابو کرنے کی کوشش کی. اور جب طالب علموں کی دلچسپی جامعہ جو تھی وہ ایک ہیپننگ پلیس ہوا کرتی تھی، جب یہ ایکٹیویٹیز ہٹی تو ان کی دلچسپی کم ہوئی. اچھا، پھر مارکیٹ فورسز نے باہر کی دنیا کو اتنا حسین کر دیا کہ طالب علموں کا جو دلچسپی تھی اور جو دل رکھتا تھا وہ جامعات کے اندر سے زیادہ جامعات کے باہر لگنے لگا. مثلاً ہمارے یہاں کے بچے جو ہیں جب ان کا زیادہ اچھا کھانے کا دل چاہتا ہے تو وہ ایٹریم مال چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایٹریم مال زیادہ حسین ہے، اس میں اے سی بھی لگا ہوا ہے. پہلے ہمارے ایسا کوئی تصور نہیں تھا، خیر ایٹریم بھی نہیں تھا ہمارے زمانے میں، لیکن یہ کہ جو ہے وہ کوئی ایسا تصور نہیں تھا. جو بھی انٹرٹینمنٹ کی ہماری یونیورسٹی کے اندر ہوتی تھی. اچھا، اگر آپ کو کوئی مشاعرہ آرگنائز کرنا ہے تو آپ کو شاید جامعہ سے باہر جانا پڑتا ہے، پہلے جامعات کے اندر کر لیتے تھے کام. لیکن انسان میں ایک بات بھول گئی، اور وہ یہ کہ اگر وہ طالب علم ہے تو ان کا وجود ہے، اگر طالب علم نہیں ہے تو ان کا وجود بے معنی ہے. لیکن انتظامیہ اس بات کو بھول گئی. اچھا، پہلے یہ تھا کہ چونکہ دنیا میں ایک نظریاتی جدوجہد جاری تھی اور ایک رائٹ اور لیفٹ کی تقسیم موجود تھی، تو طلبا کے پاس آپ اس ویژن سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ رائٹ کے ویژن سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ لیفٹ کے ویژن سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ایک ویژن تھا، ایک آلٹرنیٹیو نیریٹو تھا. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ ویکیوم آیا اور یہ نہیں رہا طالب علموں کے درمیان میں، تو جس چیز نے اس کو ریپلیس کیا وہ مارکیٹ کی امیجز نے کیا.
اچھا، اور اس میں ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کا بھی بڑا رول ہے، لیکن اس میں آپ کے ان ڈراموں کا بھی رول ہے بہت بڑا، جو 8 بجے کے قریب آتے ہیں ہر چینل سے، اور وہ لو ٹریولوجی کو جو ہے وہ سب پرپوز کرتے ہیں، اور اس میں عمومی طور پہ 1 مرد 2 عورتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، اور بہت ساری گڑبڑوں کے بعد پھر معاشرہ اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا ہے. تمام ڈراموں کا منطقی انجام یہی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کنزمپشن کی رجحانات کو پروموٹ کیا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور ٹی وی چینلز کے ذریعے بھی، اس نے طالب علموں کے اندر ایک نئی فضا پیدا کی، اور اس سے ان کی ووکیبلری بھی بدلی، اور وہ ایک نئی شناخت تو شاید نہ بن سکی، لیکن وہ تھوڑا سا اس طرف انہوں نے قدم بڑھایا. مثلاً یہ کہ اب طالب علم ہمارے کول ہیں، وہ زبردست نہیں ہے، وہ بہادر نہیں ہے، لیکن کول ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اس نے ایک نئی دنیا کا تخلیق کی کہ طالب علم جسمانی طور پہ تو کیمپس اور اس کراچی کے اندر ہے، لیکن ذہنی طور پہ وہ گلوبل ورلڈ کے اندر ہے، جس میں کورین ڈرامے ہیں، جس میں ٹرکش کوزینز ہیں جس کے اندر، اور اس کے نتیجے میں ان کی گفتگو بھی بدلی. مثلا یہ کہ اب وہ گفتگو نہیں کرتے، وہ چل کرتے ہیں. ہینڈسم کوئی نہیں ہوتا، بہت ہوتے ہیں لوگ. اچھا، پھر کسی کو فیڈ بیک نہیں دیا جاتا، اس کے لیے کچھ آلٹرنیٹیو ووکیبلری ہے، گیس لائٹنگ کی ووکیبلری ہے وغیرہ. بہت ایک لمبی فہرست ہے ووکیبلری کی جو انہوں نے ایجاد کر لی ہے. اور اگر آپ ان سے اچھا ہاں، ججمنٹل مائی لائف مائی جرنی وغیرہ کے جو سارے کانسیپٹس ہیں، وہ میری زندگی ہے، میں جیسے کروں، میری جرنی میں سب تجربہ کر کے سیکھوں گا. اور اس کے علاوہ بھی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ لیبل کرنے کا، اگر آپ ان سے بات کریں، ان کی کسی خامی کی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کریں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیبل کر رہے ہیں. بھائی ہم لیبل نہیں کر رہے ہیں، تو تمہیں ایسی گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھ. تو یہ ساری انہوں نے اپنی ایک دیواریں کھڑی کی ہیں اپنے گرد میں، اور یہ اسی نئی سوچ کی روشنی میں کی ہیں. فوڈی کہلواتے ہیں، کتابیں کم خریدتے ہیں، کھانا زیادہ کھاتے ہیں. مطلب کھانا زیادہ کھانے سے مطلب ہے کہ کھانے کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ ایک ایسی خوابی کیفیت میں رہتے ہیں جو نیٹ فلکس نے دی ہے ان کو، جو دوسرے فلکسز نے دی ہے، جس کا ہماری زمین سے تو کم سے کم کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور بہت اہم بات ہے کہ آپ بہت دیر ان سے کوئی بہت فلسفیانہ گفتگو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپ سے کہتے ہیں آپ بہت انٹینس ہو رہے ہیں، آپ زیادہ لائٹ گفتگو چل کریں پلیز. یہ جملے میں نے کئی دفعہ سنے ہیں، اور امید ہے کہ آئندہ بھی سنتا ہی رہوں گا. ہرگز اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں طالب علموں کی کوئی برائی کر رہا ہوں، صرف ایک بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن اس ساری صورت کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی یکساں طور پہ ویژن لیس ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ٹوٹل ویژن لیس ہے. کچھ پرانا مومنٹ ہے وہ بھی باقی ہے، اور یہ کبھی کبھی فلیشز اپنے دیتا ہے، اور یہ ہمیں نظر آتے ہیں، میڈیا میں بھی نظر آتے ہیں. کبھی کوئی پروگریسو مارچ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی طالب علموں کا جلوس نکل آتا ہے، لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ کسی مزاحمتی تحریک کو جنم دے سکے. یہ ہوتا ہے، جلتا اور بج جاتا ہے. اور ان کے جو رجحانات ہیں وہ بھی پریویس جنریشن سے مختلف ہیں، اور ہمارے اس میں تو بہت ہی آئیڈیالوجیکل کلاس اسٹرگل ہوا کرتی تھی. اب یہ ایشو بیس پہ آتے ہیں، بس یہ خواتین کے ایشوز کو اٹھا لیں گے، جانوروں کے ایشوز کو اٹھا لیں گے، یہ خواجہ سراؤ کے ایشوز کو اٹھا لیں گے، اینیمل رائٹس کی بات کر لیں گے، مائنورٹی رائٹس کی بات کر لیں گے. ہم ٹوٹل پیکیج کی بات کرتے تھے، اور ہماری ڈائریکشن بھی بالکل مختلف تھی. یہ چنتے ہیں اپنی لڑائیوں کو، اور پھر وہ لڑائیاں لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت کوئی وہ آرگنائز نہیں ہوتی. اچھا، پھر دوسری بات ہے کہ لڑائی فزیکل اسپیس سے نکل کے ورچوئل اسپیس میں زیادہ جا چکی ہے. یہ ہیش ٹیگس پہ بلیو کرتے ہیں، یہ ٹرینڈنگ پہ بلیو کرتے ہیں، وائرل کرنے پہ بلیو کرتے ہیں، بٹ فزیکل اسپیس میں سب سے آخر میں آتے ہیں. اور یہ بہت انٹرسٹنگ اکیڈمک اسٹڈی ہو سکتی ہے کیسے ورچوئل اسپیس کا احتجاج یا فزیکل اسپیس میں کنورٹ ہوتا ہے. لیکن یہ کرتے ہیں، کبھی کبھی کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی خطرہ نہیں ہے نظام کے لیے. اچھا، چونکہ میں طالب علموں کی برائی بہت کر لی، تو ان کی تقویت کے لیے میں اساتذہ کی برائی پر آ جاتا ہوں. اساتذہ جو ہے وہ بالکل ہی سرکاری نوکری میں انٹرسٹڈ ہیں، اور ان کو پڑھانے والا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ان کی جو گفتگو ہے وہ بہت میں اورینٹیڈ ہے. یعنی وہ جب بھی اگر آپ ان سے بات کریں تو اس میں طالب علم کم ہے، تم کم ہے، وہ کم ہے. اس میں جو زیادہ ہے وہ میں بہت حاوی ہو گئی. کس قدر لہلوٹ ہے انسان اپنی ذات پر، کان دھرتا ہی نہیں کوئی کسی کی بات پر. جوش صاحب نے کہا تھا، تو بالکل یہ یہاں پہ درست بیٹھتا ہے ان کے ساتھ. طالب علموں کا یہ ہے کہ طالب علموں نے بالکل یہ بات سمجھ لی ہے کہ اساتذہ جو ہے وہ یونیورسٹی کے انتظامیہ سے زیادہ مخلص اور لائل ہیں بنسبت ان کے، جو کہ ہمارے زمانے میں نہیں تھا. ہمارے زمانے میں خاص اساتذہ ہمارے ساتھ کھڑے جاتے تھے. مرحوم نعمان صاحب کا ذکر میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا، تو وہ بہت ہی خالد احمد بھی تھے،
اچھا اور دوسری بات ہے کہ طالب علم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کا زمانے وانے کچھ پتہ نہیں ہے, بڑے کٹ آف یہ جنریشنز ہی جو ہے نا یہ بہت ہوشیار جنریشن ہے, اور ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے, ہماری بہت پرانی جنریشن ہے. طالب علم سمجھتے ہیں اور دل سے سمجھتے ہیں, اس کا احساس بھی دلاتے ہیں اپنی گفتگو میں. اور دوسری بات یہ کہ وہ طالب علموں کے درمیان اسی لیے وہ طلبا کے ساتھ بات نہیں کر پاتے ہیں, ان کا خیال ہے طالب علموں کا. اچھا اس ساری چونکہ اساتذہ کی بھی بہت ترقی ہوئی ہے, وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, ہمارے زمانے میں تو بسوں میں ٹریول کرتے تھے, پوائنٹ بس میں آتے تھے. اب وہ چونکہ گاڑیوں میں ٹریول کرتے ہیں اور گھر سے گاڑی نکالتے ہیں, گاڑی میں کیمپس میں آ جاتے ہیں, ان کے کمروں میں بھی اے سی ویسی لگ گئے ہیں, تو ان کا گراؤنڈ سے تو رشتہ ٹوٹ گیا. یہ کچی بستیوں میں نہیں جاتے, ان کو پتہ نہیں کہ بس میں سفر کرنے کے دکھ کیا ہوتے ہیں, لیکن ہاں ضرور ٹرانسپورٹ پہ ریسرچ ضرور کرواتے ہیں. تو یہ ان کے مسائل ہیں اور بچے اس بات کو سمجھتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں اساتذہ کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا, اور وہ یہ ہے کہ وہ معاشرے کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے اور اسی لیے بچوں سے کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پاتے. اور ایک اور بات ہے, اور وہ یہ کہ ان کے اوپر ریگولیٹری اداروں کا اتنا بڑا دباؤ ہے اپنی ترقی کے لیے کہ ان کو پیپرز لکھنے ہیں, ان کو ریسرچ پیپرز بہت لکھنے ہیں, امپیکٹ فیکٹر کاؤنٹ کرتا ہے. تو اب یہ پھنس گئے امپیکٹ فیکٹر کے اندر. سوسائٹی میں امپیکٹ ان کی موجودگی کا, ان کی تدریس کا کیا ہے اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, امپیکٹ فیکٹر میں انٹرسٹڈ ہے. امپیکٹ فیکٹر ایک ریٹنگ ہے بیسیکلی کہ آپ کتنی مرتبہ سائٹ ہوئے ہیں کسی ریسرچ پیپر کے اندر. تو یہ ان کا ایک بہت سیریس ایشو بن کر آیا ہے. اچھا اب یہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ رولز ریگولیشنز فالو کراتے ہیں, طالب علموں کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اپنی مینٹورز ہی ہیں. ابھی صرف اساتذہ رہ گئے. اور میں ایک اور خراب بات کر دیتا ہوں, بہت سارے اساتذہ تو سیلس پرسن, ایجوکیشن کی انڈسٹری کے سیلس پرسن بنے گئے. ایک یونیورسٹی میں گئے, وہاں پہ لیکچر لیا, دوسری یونیورسٹی میں گئے, وہاں پہ لیکچر لیا, تیسری یونیورسٹی میں گئے, وہاں پہ لیکچر لیا. ان کی طالب علموں کے ساتھ ایک وابستگی بہت کم ہے. تو جب یہ وابستگی کم ہوگی تو تعلیمی اداروں کا ایک بہت بڑا کام تھا ہمارے زمانے میں, تربیت کا, وہ رہ جائے گا. کیونکہ جب آپ بچے کو سمجھیں گے نہیں تو اس سے بات کیا کریں گے. اچھا سپورٹ اسٹاف سے جو فیکلٹی کو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی جو مستقل تنخواہ ہے یہ صرف سرکاری نوکری اس لیے کرتے ہیں کہ ایک سیلری گھر پر آ سکے, اس کی ویلیو بھی کرتے ہیں. خاص طور پہ کرونا نے تو بہت ویلیو کروائی اس ایک مستقل تنخواہ کی. لیکن یہ جو ہے وہ اپنی پارٹ ٹائم نوکریوں سے زیادہ وفادار ہے, جبکہ پارٹ ٹائم نوکری بھی بہت بڑی نہیں ہے. مطلب ان سے کوئی برگر کا ٹھیلا لگا لیتا ہے, کوئی چپس بیچ دیتا ہے, شام میں کوئی کسی انٹرٹینمنٹ کی کسی ہوٹل میں کام کر لیتا ہے, ایڈیشنل کم کے لیے کوئی رکشہ چلا لیتا ہے, کوئی چوکیداری کر لیتا ہے. لیکن اساتذہ کا خیال یہ ہے اور دیگر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ان کی شام کی مصروفیت ہے, دن کی مصروفیت پہ حاوی اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ یہ مقررہ ٹائم سے پہلے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی جامعات سے. طلبا کا جو شکایت ہے وہ سپورٹ اسٹاف کے ساتھ وہ یہ کہ ان کا رویہ بہت تہذیبی کا ہے اور اجنبیت کا ہے, اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے اور کیونکہ سرکاری نوکر ہے. اچھا اس میں یہ بھی حقیقت ہے کہ جو سپورٹ اسٹاف کی اکثریت ہے وہ احتساب کو بالکل پسند نہیں کرتی, اکاؤنٹیبلٹی سے بہت زیادہ وہ کرتی ہے, اور وہ کام ڈھالنے کے لیے وہ انتظامی ڈھانچے کا بھی سہارا لے لیتے ہیں اور رولز اینڈ ریگولیشن میں جا کے چھپ جاتے ہیں, پناہ لے لیتے ہیں. اور اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے فلانے کا کام. مطلب وہ بچہ جو ہے وہ پنگ پونگ کی بال ہی بنا رہتا ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کدھر. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کا کام نہیں ہوتا, اور جب وہ کام نہیں ہوتا تو اس کا سیمسٹر خراب ہو جاتا ہے. ویسے بینک میں فیکلٹی تھا, لیکن میرا بھی ماسٹرس کا ایک سیمسٹر اسی سپورٹ اسٹاف نے خراب کیا تھا. یہ 6 مہینے تک میں اپنی ٹرائل اس کی. تو اس لیے یہ ان کے متعلق ہے. اور ان کے اندر ایک اور بھی صلاحیت ہے جو بہت بڑی ہے, وہ یہ کہ خواتین کی لیڈرشپ کو بالکل پسند ہی نہیں کرتے. اگر ان کو یہ لگے کہ ان کی چیئر پرسن کوئی عورت ہے تو اس کو تو بالکل ہی گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہوتے. اور جب بھی کسی خاتون چیئر پرسن سے یا کارفرما سے کوئی حکم ملتا ہے تو وہ اس کو ایسے مطلب ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کوئی مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مطلب کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑنے جائے گا. تو یہ تو اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے. اچھا یہ عمومی طور پہ مقررہ وقت سے 1 منٹ پہلے تک ہوتے نہیں کیمپس میں, اور مقررہ وقت سے 1 منٹ پہلے کے بعد بھی نہیں ہوتے ہیں, اور بہت ساری ٹائم کی ڈنڈی یہ مان لیتے ہیں. لیکن ان کا اٹینڈنس رجسٹر پتہ نہیں سمہاؤ کسی معاشرے کے ذریعے بالکل امیکولیٹ ہوتا ہے, بالکل صحیح ٹائم بتا رہا ہوتا ہے, جو کہ کتاب بک کو چاہیے ہوتا ہے, جہاں پہ بایو میٹرکس نہیں ہے, اکثر اس میں بایو میٹرکس نہیں ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ طالب علموں کو کوئی بہت زیادہ ان کے لیے سپورٹیو رول پلے نہیں کرتے. نہ ظلمت شب میں کچھ کمی ہے, نہ کوئی آثار ہے سحر کے, مگر مسافر روا دوا ہیں ہتھیلیوں پر چراغ دھر کے. احمد علی قاسمی صاحب کا شعر ہے. اور میں نے اس لیے رکھا کہ کوئی امید اتنی برائیوں کے بعد میں کوئی امیدی کی رنگ بھی چھوڑ رہا ہوں. تو دیکھیں اس وقت کی جو صورت حال ہے وہ یہ ہے
کہ طاقت پاور کی جو ایکویشن ہے وہ بہت ڈسبیلنسڈ ہے اور یہ انسانیہ کے حق میں سب سے زیادہ فیکلٹی کے حق میں دوسرے نمبر پر طلبا میں کوئی نہیں. میرا خیال ہے کہ اگر تو یونیورسٹی کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے تو یہ کہ ان تبدیلیوں کو ایکنالج کریں اور دوسری بات یہ کہ پاور کے بیلنس کو پاور کو تھوڑا بیلنس کرنے کی کوشش کریں اور اس میں صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ طلبا کو تنظیم سازی کی اجازت دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایکسپریس کر سکیں اور جو اپنی ضروریات ہیں ان کو ایکسپریس کر سکیں, طریقے سے کر سکیں. آف کورس ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ تمیز سے کریں, تہذیب سے کریں, لیکن کریں ضرور. ایسا نہیں ہو سکتا, کہانی ایک طرفہ نہیں ہو سکتی کسی بھی طور سے. ادروائز جو کیمپسز کا آپ آج حال دیکھ رہے ہیں کل یہ بالکل جڑی ہوئی بستیاں بن جائیں گے اور جو ڈگری ہوگی وہ صرف ان پیسوں کی رسید ہوگی جو 5 یا 4 سال میں جمع کرائے جاتے ہیں فیس, ورنہ یہ کہیں نہیں جا رہا معاملہ. میرے پاس کہنے کو صرف اتنا ہی کچھ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. منصور صاحب, یقیناً آپ اسٹوڈنٹس نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ان کی آبزرویشن, آپ لوگوں کے جو دکھ ہیں وہ سب انہوں نے یہاں سمیٹ کے طے کر دیا اور اس میں کوئی اسٹوڈنٹس کی برائی نہیں تھی, جیسے کہ منصور صاحب بار بار وضاحت بھی کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کی اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن چیزیں اسی طرح سے آ رہی ہیں. پہلے اساتذہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر آتے تھے, لیکن اب وہ جس سے آپ کا فائدہ ہوگا وہی استاد کی کرسی پہ آئے گا. اب یہ چیز ہوگی. پہلے استاد ایک آئیڈیل ہوا کرتا تھا, لیکن اب جو استاد زیادہ نمبر دیتے وہ اچھا ہے. بچوں کی ریکوائرمنٹ بھی چینج ہو گئی ہے, اساتذہ کی بھی. بچوں کو اگر ہم کچھ دیں گے نہیں تو پھر ہم کیا توقع رکھیں گے. گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. اسٹوڈنٹس میں سے کوئی اپنی رائے اپنے تعلیمی ادارے سے متعلق, نام نہیں لیجیے ادارے کا, اچھا لے لیجیے. شکر ہے کہ یہاں پہ آج کوئی استادوں میں سے نہیں ہے. بھی تو کیا ہے, سر نے جامعات کی بات کی, مولانا صاحب نے جامعات سر نے جامعات کی بات کی ہے تو کافی سر کے بات تو ریلیٹڈ تھے, لیکن اگر ہم اسے تھوڑا کالج کی طرف جائیں, سر نے کالج کی بھی ذکر نہیں کی. کالج میں ایسا نہیں ہوتا ہے. کالج میں یعنی کہ جو ٹیچرس ہوتے ہیں, ٹیچرس اگر میں بات کروں جہاں سے آتا ہوں ڈگری کالج گراف سے, تو آپ وہاں پہ جو ہے بچوں میں آپ ٹیچر کے عکس دیکھو گے. جس طریقے سے ٹیچر پڑھاتے ہیں, جس طریقے کے ٹیچر ہوتے ہیں یا جس محبت سے وہ پڑھاتے ہیں, تو آپ سر خود ان کو دیکھیں گے. جب بچوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ پتہ چلے گا ٹیچرس وہاں کس طریقے کے ہیں. تو کچھ باتوں سے آپ متفق ہیں, لیکن کچھ باتوں سے ہم واضح جیسے کہ اسٹاف کا کہا تھا سر نے, بالکل ہی کریکٹ کہا تھا. اسٹاف کی جو بیہیویئر ہوتی ہے یونیورسٹی میں یا جہاں بھی وہ اسٹاف ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہی کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ کو بھگاتے ہیں. تقریباً میرا بھی ایک چھوٹا سا کام تھا جہاں سے میں اس کے معاشرے میں بنانا چاہتا تھا. تو اس کے لیے مجھے ویسے تو آدھے گھنٹے کا کام ہے, لیکن میرا یہ کام پورے دن میں بہت مشکل سے میں نے کمپلیٹ کیا. وہ بھی یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گا, لیکن اسٹاف کے وجہ سے میرا کام پورے دن میں یہ میرا کام بہت مشکل سے کمپلیٹ ہوا. تو یہ تھا سر. جی رانا صاحب. سر 90 کے دہائے نا جب تک ٹیچر کمرشل نہیں ہوئے تھے, اور آج بھی کو پرانے ٹیچر کو مل جائے تو اس کی رسپیکٹ اپنے ماں باپ کی طرح کرتا ہے. مگر جب سے ٹیچر نے ٹیوشن پڑھانا شروع کی اور کمرشل بیس پہ اسٹوڈنٹ سے رابطہ باہر ہوئے, تو اب اسٹوڈنٹ بھی اسی طرح کمرشل بیس پہ اس کی عزت کرتے ہیں. وہ پیسے دے کے پڑھتے ہیں تو وہ اسی حساب سے ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اس میں بھی تھوڑا سا یہ بھی تبدیلی آئی ہے کہ ٹیچر بھی کمرشل ہو گئی ہے. میرا نام حسن علی ہے, جامعہ کراچی سے میرا تعلق ہے. جس طرح سر نے اساتذہ کے رویے کے حوالے سے بتایا, کافی حد تک کام کرتے ہیں, اور جو طلبا کا رویہ وہ بھی کافی حد تک 100% میں ہو گیا, 99% ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر اساتذہ, جیسے کہ سر نے کہا کہ گراؤنڈ سے اب ان کا جو ہے ایک سمبند نہیں ہے, تعلق نہیں رہا, تو اس کو دوبارہ سے اس طریقے سے لنک یا انٹرویو کیسے کیا جا سکتا ہے. آنے والے جو ادوار جو وقت جس طرح سے یہ کہا کہ آنے والے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں, لیکن اساتذہ کو اپنا جو رول ہے جس طرح پہلے ہوا کرتے ہیں وہ کیسے صحیح ادا کر سکتے ہیں. سر آپ جواب دیجیے گا.
नहीं कर सकते। हमारी कहना नहीं होता, जमाना बदल गया, हालात बदल गए, जो ग्राउंड है वो ग्राउंड वास्ते है, वो ग्राउंड भी बदल गया। देखिए जो हालत है आपके तालीमी इदारों की, वही हालत आपकी हुकूमत के दूसरे इदारों की भी है, कोई फर्क नहीं है इसमें। और ये आपके सारे माशरे में है, चाहे वो कोई मंडी हो, चाहे वो हुकूमत का दफ्तर हो, चाहे वो कोई टैक्सी सर्विस हो, अलावा उनके जो हाईवे कंट्रोल है, सूरत हाल हुई है। ये आपके माशरे की हालत है, और माशरा अपनी हालत खुद ही तब्दील करता है वक्त के साथ साथ, और कुछ लोगों की मेहनत और तकादों से मेरे ख्याल में तब्दील होगी। मगर जो मंसूर ने बताया है पहले की जो सूरत हाल थी, वो सूरत हाल भी पैदा होगी, कोई और होगी, मगर तब्दीली तो ज़रूर आएगी। अब सिर्फ स्टूडेंट्स यूनियन बहाल कर दें तो तब्दीली आएगी, अगर वो तब्दीली नहीं होगी जो पहले थी, अगर तब्दीली ज़रूर होगी। तो ये है कि नौजवानों के मुनसिर है कि पहली बात तो आप ये देखिए कि कोई 7 लाख लोग आपके पिछले 1 साल में मुल्क से बाहर गए, ये रजिस्टर है जो है, और इनमें से बेशतर इंजीनियर, डॉक्टर और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। ये आज के अखबार में पढ़ लीजिए, उसमें सारी डिटेल दी है जो अखबार में पढ़ा मैंने। तब्दीली तो आई है और आगे चल के और तब्दीली आएगी। जैसे कभी कहा गया कि सब चीज़ कमर्शियल हो गई है, तो हो गई है, ये नई हकीकत है। आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट का सवाल है। पहले तो कहते हैं ये करें, आप चाहते क्या हैं? ये फैसला होगा कि आप चाहते क्या हैं, तो उसकी तरफ मेहनत की जा सकती है। और फिर कौन चाहता है ये भी फैसला करना पड़ेगा, और कौन नहीं चाहता, इस वक्त नहीं चाहता। मैं तो यही बता सकता हूँ। और कोई जो बात करना चाहें मेहमानों में से, स्टूडेंट्स में से? हम सब मुतासिर में से हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं, कोई बात करने के लिए नहीं है उसके बावजूद। नहीं, प्रेजेंटेशन बोर्ड नहीं है, बच्चे इजहार नहीं कर पा रहे। जी भट्टी साहब है ना, जी मेरा नाम प्रवेश भट्टी है, HRCP से मेरा ताल्लुक है। अब मैं सिर्फ ये माशरे के रवैये की और तब्दीली की बात करना चाह रहा हूँ कि एक वक्त था कि अस्पताल जब गवर्नमेंट होते थे तो क्लिनिक्स थी, जगह जगह क्लिनिक्स थी, और इसी तरह जब बच्चे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो ट्यूशन सेंटर थे। तो जब से जैसे राणा साहब ने कहा कि जब ये कमर्शलाइज हो गया और यही डॉक्टर, यही असातिज़ा जो है वो बड़ी पाबंदी से और रेगुलर जो है वो अपने ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं और बिल्कुल नेक नीयती से पढ़ाते हैं। अगर यही तालीम, यही तरीका का गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, तो मेरा ख्याल स्टूडेंट्स को जो है वो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और एक बहुत बड़ा जो है वो फाइनेंस का पेरेंट्स के लिए मसला है, वो ये नुकसान होता है कि उनको बहुत ज़्यादा प्राइवेट ट्यूशन्स के लिए पेमेंट अदा करनी पड़ती है। इस वक्त जो हेल्थ का शोबा है या एजुकेशन का शोबा है, इसमें प्राइवेट सेक्टर ये जो इन्होंने ट्यूशन सेंटर बनाए हैं या क्लिनिक्स बनाए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो पैसों का जो है वो ज़्यादा होता है। सवाल ये है कि ये तब्दीली कैसे आ सकती है? साहब की बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए हमारे तालीमी निज़ाम में एक 3 तरह का निसाब है। एक तो गवर्नमेंट के स्कूल है जहाँ पे क्लर्क
यहाँ मजदूर पैदा होते हैं। एक तरह दूसरा जो है प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे इंजीनियर और ये एक्टर वगैरह बनते हैं। एक सवाल जो है आर्मी पब्लिक स्कूल का है, आर्मी कॉलेज का है, आर्मी मेडिकल कॉलेज का है, वो फौजी स्थान पैदा करता है। हमारा निसाब तालीम जो है ये 3-4 तरह का है, जिससे हमारे मुल्क में तरक्की बहैसियत मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। यहाँ तबकाती तरक्की का निज़ाम पैदा किया गया है और जिसमें मजदूर और गरीब तबका पिछड़ा रह गया है। जी ज़रूर। जाहिद फारूक, अर्बन रिसोर्स सेंटर। मैं इसके ऊपर ये कमेंट्स करना चाहूँगा कि ये जो तब्दीली है जो तालिब इल्म और उस्ताद में जो गैप पैदा हुआ, ये 1985 के बाद ज़्यादा बढ़ा। जब ये प्राइवेटाइजेशन हुई, एजुकेशन के इंस्टीट्यूट खुल गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ आ गई। अशरफ दौर में तो बहुत ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ आई। तो हमें मुझे टीचर का और एक स्टूडेंट का बैठ के बात करना वो कम हो गया है। अब टीचर स्टूडेंट ने अपना रिश्ता जो है वो कंप्यूटर के साथ ज़्यादा जोड़ लिया है। वो अपने टीचर के साथ एडवाइस नहीं करता, अपने टीचर के साथ बात नहीं करता। उसमें क्या रुकावटें हैं, शायद टीचर दस्तयाब नहीं है, शायद टीचर बात नहीं करता, टीचर सुनता नहीं है। लेकिन स्टूडेंट ने भी अपने आप को कंप्यूटर के साथ ज़्यादा जोड़ लिया है, गूगल के साथ ज़्यादा जोड़ लिया है, और वो जो रिक्वायर्ड उसकी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ से कोशिश करता है कि अपनी ज़रूरत जो है वो पूरी करे, और पूरे का पूरा थीसिस जो है वो गूगल पे सर्च करके लोग लिखे। तो ये एक तब्दीली आई है, और उसी की बुनियाद पे ये जो हमारा माशरा है ये डेवलप हो रहा है। जिस तरह का भी लूला लंडा खोखला माशरा बन रहा है वो इसी की बुनियाद पे। जी बिल्कुल सही, मुझे लगता है कि टीचर बहुत बदल गया है और ये सही बात है। मुझे एक चीज़ महसूस होती है, वो ये कि टीचर को बच्चे की मुकम्मल शख्सियत पर कोई दिलचस्पी रही नहीं है। टीचर ने अपना ये रोल ले लिया है कि वो आएगा, क्लास में पढ़ाएगा और क्लास से बाहर चला जाएगा। मैंने देखा कि क्लासरूम्स में लर्निंग होती है, लर्निंग तो क्लासरूम्स के बाहर होती है, और वो बाहर की लर्निंग के लिए एक टीचर से एक आगे बढ़ा हुआ रोल चाहिए होता है जो मेंटोर का होता है। वो नहीं होगा। मैंने पहले भी प्रेजेंटेशन में भी कहा था कि वो मिल नहीं रहा है मेंटोर से, और वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि अब टीचर की समझ भी सोसाइटी की नहीं है, सोसाइटी में होने वाली तब्दीलियों की भी नहीं है, तो वो बच्चों को भी नहीं समझता। टेक्नोलॉजी ने बच्चे को बहुत आगे ले गया और बहुत दूर भी फेंक दिया हमसे, तो वो टीचर को उसकी भी समझ नहीं है कि बच्चा कितनी दूर जा चुका है। और अगर आप ये देखें तो बच्चों में बहुत ज़्यादा हमें नफसियाती मामला नज़र आने लगे हैं। बाइपोलर का लफ्ज़ तो शायद बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन बच्चे बहुत जज्बाती इंतहाओं पर ऑपरेट करते हैं, खामा-खाई उदास हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, और ऐसी बातों पे हंसने लगते हैं तो हमें हंसने का भी मतलब समझ में नहीं आता। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि दीवाने हो गए, क्योंकि दीवाने ये हैं नहीं, दीवाने तो हम हैं जब उनको समझ नहीं पाते। लेकिन ये हकीकत है कि सर्टेन नफसियाती कैफियत ये एविडेंस कर रहे हैं और हमें समझने से खास करें। और अगर इंडिया में देखें तो सुसाइड रेट बच्चों में बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ एजुकेशनल प्रेशर। हमारे लिए वक्त आ रहा है और मुझे अभी से इसके आसार महसूस हो रहे हैं। बात करना चाह रहे हैं? कौन? ये मकसूद साहब ने जो प्रेजेंटेशन की और अभी जो आखिरी कमेंट्स भी दे रहे थे, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है पेरेंट्स या वालिदैन का किरदार। सही, अगर वो शामिल किया जाए तो ये पूरा पिक्चर जो है समझ में ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगा। क्योंकि बच्चा जब मॉन्टेसरी में वो एडमिट करते हैं तो उसी वक्त से वो पेरेंट्स ख्वाब देखना शुरू करते हैं कि ये अब फिलहाल चीज़ बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर। बच्चे की नफ्सियात को कभी भी नहीं समझने की कोशिश नहीं करते ज़्यादातर पेरेंट्स, सबकी मैं बात नहीं करता,
मगर उनकी ख्वाहिश होती है ज़िंदगी में जो कुछ खुद हासिल नहीं कर सके वो बच्चे के थ्रू हासिल करना चाहते हैं। वो अगर किसी बैरूनी मुल्क का वीज़ा हासिल नहीं कर सके तो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा बाहर जाके कनाडा का या किसी और मुल्क का वीज़ा हासिल कर ले, या खुद डॉक्टर नहीं बन सके वो उनकी ख्वाहिश होती है। मगर बच्चे की नफ्सियात को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं मगर पढ़ने में उनको दिलचस्पी नहीं होती है, क्योंकि दिमाग इंसान का जिस तरह का है बहुत अलग तरह से सोचता है हर इंसान का, तो वो पढ़ने में कमज़ोर होता है तो फिर उस पर तशद्दुद भी होता है, रोज़ उसको डांट और लानत मलाना भी करते हैं वालिदैन। तो वालिदैन का किरदार भी बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ में जोड़ा जाए इन जो चीज़ें मंसूर साहब ने बताई। मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूँ क्योंकि गुफ्तगू उसके बगैर अधूरी रह जाएगी। मेरा ख्याल है कि मैं तालीमी इदारों के डिसीजन मेकिंग में ख़वातीन का रोल बढ़ाना होगा, क्योंकि होता ये है कि हम लड़के और लड़कियाँ तालिब इल्मों को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं, और जबकि इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स नफ्सियाती और जिस्मानी दोनों मुख्तलिफ हैं और उनको कोई समझने की ज़रूरत नहीं महसूस करता हूँ। मुझे एक बहुत वजह समझ में ये आती है कि अभी तक हमारे तालीमी इदारों के जो निज़ाम है वो हमारी जनरेशन के लोगों के हाथ में है, जो हम बहुत सेंसिटिव हैं वुमेन की रिक्वायरमेंट्स की तरफ। बहुत कोशिश तो हम करते हैं लेकिन अभी तक हमारे अंदर ग्राउंडेड है वो चीज़ें बनाने वाली ट्रेडिशनल समाज की, लेकिन भी बहुत ज़रूरत है मेरे ख्याल से। यहाँ मंसूर साहब की प्रेजेंटेशन से मुझे अपना दुख याद आ गया। जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी और प्रोफेशनल जेलसी जो टीचर्स के दरमियान ही होती है, नहीं होनी चाहिए लेकिन होती है, तो एक टीचर के पास मेरा थीसिस था, रिसर्च थी, तो दूसरे टीचर ने मेरी अटेंडेंस शॉर्ट कर दी थी और मुझे पूरा सेमेस्टर रिपीट करना पड़ा था जबकि अटेंडेंस शॉर्ट नहीं थी। तो इस तरह की ज़्यादतियाँ भी हम स्टूडेंट्स भुगतते हैं। सर सवाल मंसूर साहब से। सर आप यूनिवर्सिटी के सोशल साइंस डिपार्टमेंट के डीन एक जगह मौजूद है, तो वो प्रेजेंटेशन इसके ऊपर दे रहे हैं तारीख के ऊपर। तो कहा कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनसे फिर मैंने एक सवाल रखा कि आप मुझे ये बताइए, इज़ अ वाइट मैन, आप मुझे ये बताइए कि क्रिकेट जहाँ से ईजाद हुआ वहाँ पे वो ज़्यादा नहीं खेला जाता और पाकिस्तान में भी खेला जाता है। तो वो कहते हैं कि मुझे पता चलता था कि जो स्टूडेंट्स मुझे जवाब दे रहे होते थे और अपीस करना चाहते थे वो एक मुख्तलिफ बोर्ड से आ रहे हैं। वो कहते हैं कि एक लड़की आई, वो कराची का लड़की थी, तो उसने कहा ओके टिल, ऐसे टांग रख के बैठ गए। उसने कहा यू डिड बिकॉज ऑफ द कॉलोनाइजेशन यू आर टेकिंग द रिवेंज। तो कहना मुझे ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए कि जो मुझे जवाब दे सके। रोड लर्निंग में उनको सिर्फ ये सिखाया गया है कि आप अपीस कर दें। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लीडरशिप आ रही है, चाहे वो CSS में आ रही है चाहे वो दूसरी में आ रही है, वो पर्टिकुलर उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ और उन्हीं स्कूल से निकल के आ रही है। वो कॉन्फिडेंस उस स्टूडेंट्स में कैसे आएगा जब वो देख ही नहीं रहा किसी और को, किसी वाइट मैन को नहीं देख रहा, वो घबरा जाता है, वो रोड लर्निंग का जवाब दे रहा होता है अपीस करने का। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सर वो कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में जो मैंने सागर ने बात की थी वो दुरुस्त है, उसमें बहुत वजन है और हमारा तालीमी निज़ाम देंगे कैसे उसको फिलहाल मैं रख देता हूँ, बाद में 2-3 बातें कर दूँगा। आप ही देखिए आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस हैं वो कौन है, कहाँ से उन्होंने पढ़ा है? अगर मुझे सही याद है तो उनमें से 6 जो है वो या गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर या HSL कॉलेज के बने हुए हैं, और ये मुझे उनमें से एक ने बताया।
دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے بڑے کمرشل ہاؤسز جو ہیں ان کی اس جنریشن پچھلے جنریشن کو چھوڑ دیجیے وہ بہت مختلف جنریشن تھا. اس جنریشن میں وہ بیشتر ایلیٹ پرائیویٹ اسکولس میں پڑھے تھے جن میں فہرست میں جو سب سے بڑی لسٹ ہے وہ کراچی گرامر اسکول کی. میری ساری باتیں تو یاد نہیں مگر اگر آپ چاہتے ہیں میری ویب سائٹ پہ دیکھیے آپ کو نام آپ سب مل جائیں گے. تو یہ ایک کیپچر ہے آپ کے ایلیٹ کا ڈیسیجن میکنگ اینڈ پالیسی میکنگ انوائرمنٹ. اور آپ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ جو آپ کی پالیسیز بنتی ہیں جو آپ کے پروجیکٹس بنتے ہیں ان کی ایک بہت اسٹرانگ اینٹی پور بائس ہے. اس پہ کئی دفعے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور وہ یہ باعث اس واسطے ہے کہ آپ کی جو پالیسی میکر ہے آپ کی جو ایکڈیمیا بھی ہے جس کا ذکر نہیں کیا ان کی بھی ایک بہت اسٹرانگ اینٹی پور بائس ہے. 1978 سے میں پڑھا رہا ہوں جو ان کے بہت سارے فیصلے جو ہے وہ اس باعث کے نتیجے میں ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے ایشو جو اس تعلیمی نظام کے نتیجے میں ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے پالیسی چینجز نہیں آتی. میرے خیال میں اتنی آسانی سے آئیں گی بھی نہیں. آپ کی 7 پالیسیز ہو چکی ہے ایجوکیشن بہت اچھی تھی. آپ بتائیے کسی پہ عمل ہوا؟ آج تک آپ کے خالی اسکول آپ کے خالی پڑے تھے جانور ان میں بندے ہوئے. کالج کا کوئی انتظام نہیں ہے کسی طرح سے. اور یہ اسکول بنتے ہیں آپ کے یہ کسی اسکول میپنگ ایکسرسائز کے نتیجے میں نہیں بنتے. یہ جو آپ کو فنڈز ملتے ہیں میرے ایم پی اوز کو بیشتر اس کے نتیجے میں بنتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اس کے پیسے کہاں لگائے جائیں. جو آپ مجھے سے کہ دکھائیے ہمیں آپ کی اسکول میپنگ ایکسرسائز ہے کہاں آپ کو نہیں ملے گی. اور اس کے بغیر آپ مناسب جگہ اسکول نہیں بنا سکتے جہاں ضرورت ہوتی ہے. رہی بات آپ کی کرپشن کی میں نے تھرپارکر میں 1978 سے کام کیا ہے اور کئی پالیسیز جو بنی ہیں وہاں کے لیے ان کی کمیٹیز کافی ممبر تھا. اب تو نہیں جاتا بتاتے ہیں. اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو تنخواہ ہوتی ہے اسکول ٹیچر کی وہ ہر علاقے میں الگ سے جمع کر کے اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو مل جاتی ہے. وہ وہاں سے کاٹ کے جو اسے کاٹنا ہے الگ کر کے وہ واپس بھیجتا ہے ٹیچرس کو. اب اگر بدل گیا ہو پچھلے 3-4 سال میں تو مجھے نہیں پتا مگر یہ حقیقت ہے. اس طرح سے آپ تعلیم نہیں دے سکتے نہ آپ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ چلا سکتے. یونس نے ایک بہت اہم بات کی والدین کے بارے میں. میرے جنریشن کے جو والدین تھے وہ اب کی جنریشن کے والدین سے بہت ایک تو ان میں ایکسیپٹنس تھی ایک قسم کا تقویٰ تھا کہ ہاں بھائی ہے ایسے تو ایسے. اب ایمبیشن بہت ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ذرائع نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جھگڑا ہے. جدید دنیا کی خواہشات ہیں مگر اس کے وسائل نہیں ہیں اور قدریں جو ہیں وہ ابھی تک پوری طرح سے جدید دنیا کی نہیں بنی. اس بات سے 2 جنریشن میں خاصا تضاد ہے اور سب شکایت کرتے ہیں بچے بدتمیز ہو گئے. بدتمیزیں ہوں گے تو کیا ہوں گے اگر اتنا تضاد ہو. تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے.
रसूल ने बहुत सारी बातें की है और कुछ जनरलाइजेशन भी की है। रसूल मेरे साथ जितनी लड़कियों ने लड़कों ने काम किया वो सब बेचारे बसोई में आते थे, कारों में तो आते नहीं थे। कोई थोड़ी सी जाती है मेरे ख्याल में मैंने असातिज़ा के मुतालिक कहा था, बच्चों के मुतालिक भी कहता ऐसा सिर्फ नहीं असातिज़ा भी नहीं आते बाद में, अब आने लगे होंगे। मैंने हाँ सही कहते हो, अगर वो आते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है इसमें। और बाकी जो बातें रसूल ने कही हैं मेरे ख्याल में 22,000 तकरीबन सबने सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये स्टूडेंट यूनियन भी बैन हुई थी, करिकुलर एक्टिविटी भी बैन हुई थी, उसके बावजूद एक तरह से काइनेटिक एनर्जी के जरिए जारी रही। मतलब प्लेज, ड्रामास, फिल्म फेस्टिवल फिर भी होते रहे। उनको ख़त्म होते हुए भी मेरे ख्याल में 5-6 साल लगे होते थे। लोग प्राइवेट थिएटर्स में होते थे और अब वो प्राइवेट थिएटर्स रहे नहीं, वो सब गिर प्लाजा हो गए क्योंकि ये सिलसिला बंद हो गया। अब यहाँ ये बच्चे बैठे हैं, मैं ये बता दूँ कि इस शहर में 136 सिनेमा थे। नाजिमाबाद में थे, PCHS में थे, कुरंगी में कहाँ नहीं थे। अब नहीं मिलेंगे आपको। बहुत महंगे सिनेमा एशियन किस्म के होते हैं जिसको कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अवामी सिनेमा नहीं रहे और ये सारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर होती थी ये सब बंद हो के खत्म हो गए। अच्छा, ये तालीम का हिस्सा है। वो जो सिनेमा थे, वो जो थिएटर थे, जहाँ लोग जाते थे, बैठते थे, जो चाय पीने की जगहें थी, ये सब चली गई। तो जो इंटरेक्शन होता था, जो स्टूडेंट लाइफ बनाता था, जो तालिब इल्मों को मौका देता था अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, झगड़े भी होते थे। इसके नतीजे में डिसेंट जो है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। डिसेंट बगैर तरक्की नहीं होती। अगर आप डिसेंट के सारे रास्ते बंद कर देंगे तो माशरा तरक्की हरगिज़ नहीं करता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तालिब इल्म डरता है, उसको खौफ है, पुलिस उठा के ले जाएगी। बाबा को बताया जाता है कि तुम्हारे बच्चे ने ये मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, तुम्हारे बच्चे ने ये किया है, ऐसी तो फिर उसकी शक्ल नहीं देखी ज़ाती तौर पर। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करो तो ये मौजूदा माशरा पैदा होता है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ा औजार है नए ख्यालात को बनाने का। और ये सारी चीज़ों को आप सही कैसे करें, कैसे पोस्ट करें? चले हम चर्चा करते हैं कि ट्यूशन सेंटर नहीं हो गया, खत्म, कुछ नहीं बचेगा। कुछ लोग मुतासर होंगे कि अंडरग्राउंड ट्यूशन सेंटर बन जाएंगे। ये तो काफ़ी अरसे के लिए कोई पॉलिसी हो जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसी ऐसी हुकूमत हो जिसे ख्वाहिश हो इम्प्लीमेंट करने का। तो आप ये देखिए कि ये चीज़ बैन हुई, सो कॉल्ड इस्लामाइजेशन हुआ, वो के एलीट को मुतासर करता था। एलीट ने अपने सारे बच्चे बाहर दिए, वो ग्रेजुएशन के बाद यहाँ नहीं पढ़ते, ना वो चिड़िया घर जाते हैं कराची के, ना वो हिजाब भर जाते हैं जबकि पहले जाया था। तो ये इतनी बड़ी तब्दीली है कि इसको समेटना और डायरेक्शन देने के लिए मेरे ख्याल में रसूल जैसे लोगों की ज़रूरत है, जिनके दिल में दर्द हो और जो इन बातों को सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर की तफसीली गुफ्तगू से हालात की नौयत का अंदाज़ा हो गया होगा और ये हकीकत है कि सियासी वफादारियाँ अब तालीमी इदारों में ज़्यादा पाई जाती हैं।
چاہے وہ آپ کا چیئرپرسن ہو, چاہے آپ کا ایک دین صاحب ہو, کوئی بھی ہو, سیاست کی بنیاد پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس کی آواز دبا دی گئی ہے. ایک تو جیسے کہ منصور صاحب نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کی تنظیمیں ہوا کرتی تھی, یونین ہوا کرتی تھی اسٹوڈنٹس کی, وہ اب نہیں رہی ہیں. دوسری طرف ٹیچر, اساتذہ بچوں کو سنا کرتے تھے, وہ بھی اب نہیں رہا. وہ سلسلہ بھی ختم ہوا, وہ تعلیم بھی ختم ہوا. انہیں فرصت نہیں ہے اس لیے کہ وہ کمرشل ہو گئے. انہیں فرصت نہیں ہے, ان کے اپنے ٹیوشن سینٹر دوسری یونیورسٹی میں ان کو پڑھانے جا رہے ہیں, اس لیے ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے. تو ظاہر ہے پھر ایسے میں یونیورسٹی سے, تعلیمی اداروں سے, چاہے کالج ہو کوئی بھی ہو, وہاں پر کوئی قوم نہیں, بھیڑ ہی نکل کر سامنے آئے گی نا, ایک ہجوم ہی سامنے آئے گا, اس کو کوئی کیسے راستہ دکھائے. لیکن آپ سب اسٹوڈنٹ سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر, جیسے ہم پہلے آپ لوگوں سے بات کرتے رہے, کہ آپ لوگ پازیٹیو رہنے کی کوشش کیجیے گا. ساری وفاداریاں, ساری حمایت آپ ہی کی آج کی گئی ہے. عارف صاحب نے بھی کہا کہ آپ لوگوں پہ کوئی الزام نہیں, منصور صاحب نے بھی کہا دیوانے آپ نہیں, دیوانے ہم لوگ ہیں جو ہم آپ کی ذہنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تعلیم شعور دیتی ہے, ادراک دیتی ہے, فہم دیتی ہے, دور اندیش بناتی ہے. لیکن اگر تعلیم کا سسٹم ہی گڑبڑ ہو جائے تو پھر کیسے ہوگا؟ یہ سب سوچ والی بات ہے.